شعور دین، شعور کس کو کہا جاتا ہے اور دین کے ساتھ لفظ شعور کو کیوں اٹیچ کیا گیا، بلکہ مقدم کیوں رکھا گیا، پہلے کیوں لایا گیا؟ شعور کہتے ہیں کسی بھی فریضے کو سر انجام دینے کا سلیقہ، طریقہ۔ شعور نام ہے علم کا، شعور نام ہے عقل کا، شعور نام ہے تہذیب کا، اور شعور نام ہے اس بلندی کا جو اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو عطا کرتا ہے، جسے ہم الفرقان بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس کے پاس شعور کی دولت ہوتی ہے اسے ہی حق و باطل میں فرق کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس شعور ہوتا ہے وہی کھوٹے اور کھرے کی تمیز کر سکتا ہے۔ جس کے پاس شعور ہوتا ہے وہی شخص ہے جو اچھائی اور برائی کی پہچان کر سکتا ہے۔ جو شخص شعور سے عاری ہے اور جو انسان بے خبر ہے، لا علم ہے، وہ انسان نہ تو اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو مقصد زندگی کے لیے رہنمائی کر سکتا ہے۔ دنیا میں اگر فتنہ و فساد ہے، تباہی اور بربادی ہے، تو اس کا بنیادی سبب لاشعوری ہے۔ آپ دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، انہیں جب کہا جاتا ہے کہ تم نے زمین میں فساد برپا نہیں کرنا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ لیکن بات دراصل کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، وہ در حقیقت شعور سے ہی آ رہی ہے۔ ان کے پاس شعور نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس ادراک نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کے جا رہے ہیں تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل کے نہ رکھ دے، وہم لا یشعرون، اور یہ معاملہ کہیں بے خبری میں نہ ہوگا۔ جب ہم شعور کو دین کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دین اسلام کا فہم، اس کا علم، اس کا ادراک اور اس کی بصیرت۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔